ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان چل رہا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اور عزت عطا فرمائی فرشتوں کے مقابلے میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنایا۔ اس کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کے ذریعے کیا؟ علم کے ذریعے۔ جن فرشتوں نے کہا تھا ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہی فرشتوں کو فرمایا کہ بتاؤ، تمام چیزوں کے نام تو وہ بتا نہیں پائے۔ کس نے بتایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ وہاں پر یہ بات بالکل سامنے آئی اور بالکل ظاہر ہو گیا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی دوسروں سے افضل ہوتا ہے۔ فرشتے اگرچہ بہت پہلے پیدا فرما دیے گئے تھے، اور فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے جس کام میں انہیں لگایا ہے وہ ایک لمحے کے لیے اس کام سے غافل نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ کہنا ہے تمہیں، فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں جب تک رہیں گے سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ جنہیں اللہ نے الحمدللہ پڑھنے پر لگایا ہے وہ الحمدللہ پڑھنے پر لگے، جنہیں رب نے قیام میں لگا دیا ہے وہ قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، جنہیں رکوع میں لگا دیا ہے وہ رکوع میں ہے، جنہیں سجدے میں وہ سجدے میں ہے۔ مگر ان کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے بھی افضل بنایا، اور اس کی وجہ اور اس کی بنیاد کیا بتائی؟ کیا ہے؟ علم۔ فرشتے نہیں بتا پائے، حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سبھی نے سجدہ کیا، ابلیس سجدے میں نہیں گیا، مردود ہو گیا، بیکار ہو گیا، جنت سے بھگا دیا گیا، نکال دیا گیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ اس پیڑ کے پاس آپ نہیں جانا، مگر آپ چلے گئے اور اس سے کچھ کھا بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سب لوگوں کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ اب وہی بیان ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے بہت دن تک روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعا پر پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وہ چیز پیدا کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب اس میں
یہ ہے کہ کیا کہا تھا آپ نے کہ جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول ہوئی، کیا پڑھا تھا، کیا کہا تھا آپ نے؟ جب آپ رو رہے تھے تب بھی تو خدا کی یاد کرتے رہے، تب بھی تو خدا کا نام لیتے رہے، خدا کو پکارتے رہے، روتے رہے اپنی بھول کو یاد کر کے، مگر توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کیا کہا آپ نے؟ اس پر مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ مفسرین نے فرمایا آپ نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور کچھ مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ، جس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنکھ کھلتے ہی میں نے دیکھا ہے تیرے نام کے ساتھ، اس پیارے نبی کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی تاج پہنایا گیا، جنتی لباس پہنایا گیا۔ جب آپ دنیا سے جنت سے دنیا میں آئے تھے تو جنتی لباس بھی اتر گیا تھا، جنتی جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں آپ کو، وہ ساری نعمتیں جنت میں لے لی گئی، اور آپ دنیا میں جب آئے تو توبہ جب تک قبول نہیں ہوئی آپ اسی حالت میں رہے، پھر جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر آپ کو وہ سارا جنتی لباس اور جنتی جو انتظامات تھے اللہ کی طرف سے وہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے پھر سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے زمین میں منادی کی گئی کہ اللہ کا خلیفہ زمین میں آیا ہے، اس کی زیارت کرو۔ تو ظاہر سی بات انسان تو تھے نہیں، جانور تھے، پرندے تھے، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جن کے سروں میں اپنا ہاتھ پھیر دیا، جن کے سروں میں آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جانور جو پہلے آ گئے جن کے سروں میں آپ نے ہاتھ پھیر دیا، وہ جانور جو ہے خانگی جانور یعنی گھریلو جانور بن گئے۔ کیا بن گئے؟ گھریلو جانور ہو گئے، اور جن پر آپ نے ہاتھ نہیں پھیرا وہ جنگلی جانور بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے توبہ قبول ہو گئی، اللہ کا حکم ہوا، تمام فرشتے اور تمام جانور پرندے خدا کی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتی ہے۔ جب تک توبہ قبول نہیں ہوئی نہیں آئے، توبہ قبول ہو گئی سب آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ بندہ جب ایسی توبہ کر لے گا جو توبہ اس کی قبول ہو جائے، بندہ جس دن ایسی توبہ کر لے گا کہ وہ توبہ اس کی قبول ہو جائے، یعنی سچی توبہ جس دن کر لے گا۔ بات سمجھنا ذرا، ابھی ہماری توبہ ہے، توبہ ہم کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، مگر جس دن ہماری ایسی توبہ ہو جائے گی کہ وہ توبہ درجہ مقبولیت تک پہنچ جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اسی دن عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جائے گی، لوگ نہ چاہ کر بھی اس کی تعظیم کریں گے۔ بزبان عام اسے یوں کہہ لو کہ جس دن سچی توبہ بندہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ ولایت عطا فرما دے گا۔ جسے مرتبہ ولایت مل گیا پھر جس کے لیے وہ دعا کر دے وہ دعا بھی قبول ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اس وقت بھی نبی تھے، جب توبہ قبول نہیں ہوئی تب بھی نبی تھے، مگر کوئی آپ سے ملنے نہیں آیا، کوئی آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ کے حکم سے پھر اللہ کی مخلوق ان کے درشن کے لیے حاضر ہو گئی، سبحان اللہ، ان کے دیدار کے لیے حاضر ہو گئی، ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو گئی۔ کوئی ان کا قدم چوم رہا ہے، کوئی ان کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کے جسم سے لپٹنا چپٹنا چاہتا ہے، کوئی ان کی جی بھر کے زیارت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے ہی مرتبے عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام لوگوں کو جنت سے بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا
قل نہبطوا منہا جمیعا، تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ یہ جتنے بھی تھے سب کہاں تھے؟ ابھی جنت میں تھے، سب جنت میں تھے نا، مور بھی، سانپ بھی، حضرت آدم علیہ السلام بھی، حضرت حوا بھی، اور شیطان بھی، سب کہاں تھے؟ اللہ نے فرمایا قل اہبطوا منہا جمیعا، تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ جنت کہاں ہے؟ زمین میں ہے کہ آسمان میں؟ تبھی تو کہا اتر جاؤ، تبھی کہا کہ اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، ہدایت آئے، سمجھنا اس کو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو ہے ہی، حضرت آدم علیہ السلام کو اور جو بھی آپ کے ساتھ آئے تھے ان کو اللہ نے یہ کہا ہی، مگر یہ حکم عام ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا، ہم نے جب تمہیں ہدایت کے لیے کسی ہادی کو پہنچایا اور تم نے اس ہادی کی بات مان کر کے ہدایت کو قبول کر لیا، کوئی بھی ہو، ہدایت دینے کے لیے جب تمہیں کوئی آیا اور تم نے اس کی ہدایت کو قبول کر لیا، تو پھر اللہ تمہیں کیا شان عطا فرمائے گا؟ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے محبوب اور نیک بندوں کی ہدایت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے؟ قرآن میں فرمایا اللہ نے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، اسے نہ کوئی اندیشہ اور نہ کچھ غم، اور یہ جو صفت ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کن کے لیے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے اور بندہ اسے قبول کر لے تو اسے یہ منصب ملتا ہے، اسے یہ خوبیاں عطا فرمائی جاتی ہیں، اور یہ خوبی کس کی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء کرام کی شان قرآن میں کیا بیان فرمائی؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ۔ مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ جو رب کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرتا ہے وہ مرتبہ ولایت تک پہنچ جایا کرتا ہے، وہ مرتبہ ولایت تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ خوبی اللہ نے کن کی بیان فرمائی ہے؟ ولیوں کی۔ کن کی؟ ولیوں کی خوبی بیان فرمائی کہ ولیوں کی صفت اور خوبیاں یہ ہیں کہ وہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، اور یہی خوبی اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کر لے، اس پر عمل کرے۔ اولیاء کرام جو ہے نا، انسان ہی تو ہے نا، ایسا تھوڑی ہے کہ وہ کوئی الگ سے مخلوق ہے، انہوں نے بھی کیا کام کیا؟ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کی ہدایت کو قبول کیا، اللہ نے انہیں وہ مرتبہ عطا فرما دیا، اور قیامت سے پہلے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جو بھی خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ مطلب صاف سمجھ میں آیا؟ ایک گریڈ کی ہدایت قبول کرنے والے جو ہیں وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ بالکل صاف طور پر فرمایا یہاں پر کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ اسے کوئی خوف اور نہ کوئی خوف آنے والے ڈر کو کہتے ہیں، اور غم زمانہ ماضی میں کسی حادثے یا کسی تکلیف والی بات کے ہو جانے کو کہتے ہیں، ہے نا، جو پہلے گزر گئی کوئی بات
اس سے اگر کسی کو کوئی صدمہ پہنچا تو اسے کہتے ہیں غم، اور آئندہ اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہے اس کے ڈر سے آدمی اگر ڈرتا ہے تو اسے کہتے ہیں خوف۔ ولیاں اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا کا کوئی غم اور نہ قیامت کا کوئی خوف۔ قیامت ایسی چیز ہی ہے اچھے اچھوں کے کلیجے منہ میں آ جائیں، مگر اللہ کا جو ولی ہے نہ اس کو ادھر کی فکر اور نہ اس کو، کیوں کہ انہوں نے خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو سینے سے لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والذین کفروا، یہ تو بتا دیا کہ خدا نے جو ہدایت بھیجی اسے ماننے والے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے والوں کی صفت یہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، مقبول بارگاہ ہیں وہ۔ اس کا ایک روپ یہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ نہ ماننے والے۔ ہدایت بھیجی رب نے، دو کوالٹی کے لوگ دنیا میں ہیں بس، ماننے والے اور نہ ماننے والے، دو ہی طرح کے لوگ دنیا میں ہیں، خدا کو ماننے والے یا نہ ماننے والے۔ ماننے والے جو ہیں ہدایت کو، صفت ان کی، خوبی ان کی، شان بیان کر دی۔ اب جو ماننے والے نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، قرآن ان کے بارے میں کہتا والذین کفروا، اور جو کفر کریں، جو کفر کریں، حضور کو ماننا ہدایت قبول کرنا ہے، حضور کو نہ ماننا کفر ہے۔ پانی نکالو تھوڑا سا۔ حضور کو ماننا ہدایت، حضور کو نہ ماننا کفر ہے۔ ماننے والا کہاں پہنچ گیا، نہ ماننے والا کہاں پہنچ گیا، اس کا بیان والذین کفروا، اور وہ جو کفر کریں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور میری آیتیں جھٹلائیں گے، اور جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے۔ ایک تو خدا کو نہیں مانا اور دوسرا قرآن کو جھٹلا دیا، کہا نا حضور کو یہ ان کا کلام ہے، یہ گڑھ لیتے ہیں، یہ انہی کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں، دوزخ والے ہیں۔ کتنے دن رہیں گے؟ 1 سال، 2 سال؟ قرآن نے کہا ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ، اور مومن بھی جہنم میں رہے گا، سنی بھی جہنم میں رہے گا، رضوی بھی جہنم میں رہے گا، قادری بھی جہنم میں رہے گا، چشتی بھی جہنم میں رہے گا۔ رہیں گے نہیں رہیں گے؟ سنی جہنم میں نہیں جائے گا؟ سب جنتی لوگ بیٹھے، آپ لوگ لوگ سب جنتی بیٹھے ہیں؟ ہاں یہ بولو نا، بالکل جنتی ہیں، جنتی ہے۔ جنتی سے مطلب یہ کہ آخر میں جنت ہی ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اعمال کی وجہ سے نہیں، رب کے فضل سے جنت ہے، رب کے فضل سے جنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا، بروز قیامت ایک بہت بڑا متقی پرہیزگار قیامت میں لایا جائے گا، ہے نا، حساب کتاب اس کا تولا جائے گا، ناپا جائے گا، سب نیکی ہی نیکی، گناہ کا کوئی کام وہاں نہیں، سب نیکی نیکی۔ ناپ تول جب ہوگی تو نیکیوں سے اس کا کھاتا بھرا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرمائے گا فرشتوں سے اسے میرے عدل اور میرے انصاف سے
اسے میرے عدل سے، اسے میرے عدل سے، میرے فضل سے وہ جنت میں لے جاؤ، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کیا کرے گا؟ نہیں اے اللہ بلکہ میرے عمل سے، بلکہ میرے، یعنی میں نے مولا اتنی عبادت کی، تیری عبادت کی، تیرا نام لیا، گناہ کا کام کیا ہی نہیں، جنت میں جانا ہی تھا مجھ کو۔ یہ کہنے کا مطلب اس کا ہے نا، اس کا کہنے کا مطلب یہ میں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا گڑبڑ کہ میں جہنم میں جاؤں۔ ہمارے کام ہی ایسے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اسے واپس لاؤ۔ اب واپس لایا گیا، سارے اعمال، ساری نیکیاں ایک طرف، خدا کی ایک نعمت جو اللہ نے اس کو دی، خدا کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اس میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پلے میں رکھی، اور اس کی ساری نیکیاں، ساری عبادت دوسرے پلے میں رکھی، اور جب ناپا گیا، تولا گیا تو خدا کی نعمت بھاری ہو گئی، اس کے سارے عمل کم ہو گئے۔ رب نے فرمایا اسے جہنم میں لے جاؤ میرے عدل سے۔ اللہ اکبر، اسے اب جہنم میں لے جاؤ، اسے جہنم میں لے جاؤ میرے عدل سے۔ ایک ہی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا تو نے، جنت میں کیسے جائے گا؟ چل کہاں جا؟ جہنم میں۔ ایک نعمت، بے شمار نعمت ہم نے دی ہیں، ان میں سے ایک نعمت کے برابر بھی ابھی تم نے کیا نہیں رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ پہلے رب نے کیا فرمایا؟ اسے میرے فضل سے کہاں لے جاؤ؟ جنت میں لے جاؤ۔ حضرت بولے نہیں، اتنی نیکیاں ہیں ہماری، گناہ تو ہے نہیں ہے، ہم تو جنت ہی میں جاتے۔ مطلب یہ کہ مولا تیرے فضل سے نہیں بلکہ میں اپنے اعمال سے جا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا نا واپس لاؤ، اب تولو۔ اب ناپ تول ہوئی تو ایک نعمت کا بھی بدلہ اس کی نیکیاں نہیں بنوائی، ابھی کروڑوں نعمتیں باقی ہیں، اربوں نعمت باقی ہے، ایک سانس کا بدلہ تو ہو نہیں سکتا نا یار کچھ۔ رب نے فرمایا اب اسے میرے عدل سے جہنم میں لے جاؤ۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ بندہ رو پڑا، چیخ پڑا، نہیں نہیں مولا تیرے فضل سے، سبحان اللہ، نہیں نہیں مولا تیرے فضل سے۔ نیکیاں سب یاد آ گئیں، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے جنت میں لے جاؤ میرے فضل سے۔ رب نے اس کی گرفت تو فرمائی، مگر جب بندہ سرنڈر ہو گیا، مان گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اسے جنت میں لے جاؤ میرے فضل سے۔ تو یہ فضل سے ہی جنت ملنا ہے، فضل سے ہی جنت ملنا ہے۔ ناپ تول اگر کیا رب نے تو ایک نعمت کا بھی بدلہ، ساری زندگی کی نیکی ہماری نہیں، کسی کی نہیں ہو سکتی، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نیکیاں ہے ہی نہیں ہے۔ جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر پڑے ہیں ان کے لیے بھی ایک نیکی کا بدلہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنی بھی جنت میں جائے گا، مگر اللہ کے فضل سے پہلے کہاں جائے گا؟ نماز نہیں پڑھی ہے تو جاؤ، گناہ کیے ہیں تو جاؤ، بغیر توبہ کے مر گئے، یعنی گناہ تو کیے مگر بغیر توبہ کے مر گئے۔ ایسا نہیں کہ بندہ گناہ کرے اور توبہ بھی کرے تو معاف نہ ہو، ایسا نہیں۔ اللہ کا ہی قرآن میں جگہ جگہ فرمان ہے، وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، سبحان اللہ۔ تم توبہ کرو، بے شک وہ تواب ہے، سبحان اللہ۔ توبہ تواب مانے بار بار توبہ قبول کرنے والا، سبحان اللہ۔ تم توبہ کرو، قبول کرنے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے، توبہ کرے، پھر بھی جہنم میں جائے، نہیں۔ یقیناً جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا بندہ، مگر بندہ اگر گناہ کے بعد توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ قبول فرمائے گا۔ سمجھ میں آیا؟
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں یعنی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں کیا ہے ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کا انکار کرنے والے جہنم سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، مرتے ہی جہنم کی فیسلٹیز چالو، جہنم کا آرام چالو، جہنم کا گدا ادا سب مل جائے گا، سمجھ میں آیا؟ جہنم کی وہ اے سی والی ہوا بھی شروع ہو جائے گی، صاحب بہترین کپڑا اپڑا سب مل جائے گا۔ جہنم میں تو آدمی بعد میں جائے گا، قیامت سے پہلے نہ جنت میں اور نہ کوئی جہنم میں۔ قیامت سے پہلے جنت اور جہنم جو کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جنتی آرام قبر میں ملے گا اور جنتی جہنمی سزا قبر میں ملے گی۔ ابھی جنت اور جہنم نہیں، کب ہوگا یہ؟ قیامت میں۔ دیکھو کیا ہے، اندازہ لگاؤ آپ، کوئی آدمی مر جاتا ہے 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ 3 دن 4 دن بھی اس کی باڈی کو رکھنا ہے تو کائے میں دھر دیتے ہیں اپن؟ فریزر میں، وہ سڑتا اڑتا خراب نہیں، ہفتہ بھر بھی رکھے رہو کچھ ہوگا؟ واہ بھائی، ہم نے بنایا اے سی، اس میں اگر کسی کی باڈی رکھ دو تو ہفتوں 10-15 دن بھی سڑے نہ، جیسے کہ تیسی رہے، سبحان اللہ۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی خاص بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھولے گا، سبحان اللہ، جنت کی کھڑکی جب اس کے قبر میں کھولی جائے گی، قیامت تک اس کا بدن سڑنے والا، یہ ہماری ایسی بنائی ہوئی کہ پھیل بھی ہو سکتی ہے مگر اس کے باوجود 10-15-20 دن بھی باڈی سلامت رہ سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی کھڑکی کسی بندے مومن کے لیے قبر میں کھول دے گا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا بدن کبھی سڑتا نہیں ہے، کیونکہ ایسی چالو ہے، اور ہماری بنائی تمہاری بنائی نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی عنایتوں والی کرم والی کھڑکی کھول دی گئی ہے، اس لیے اس کا بدن قیامت تک جیسا کا تیسا رکھا رہے گا۔ تو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کون؟ کبھی نکلیں گے نہیں، سمجھ میں آیا؟ مرتے ہی ان کی جہنمی سب چیز چالو، اور جب فیصلہ ہوگا تب کی بات الگ۔ مگر اس میں یہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، مطلب یہ جو خلود فی النار، ہمیشگی جن کے لیے جہنم میں، وہ کون ہے؟ کافر لوگ۔ وہ کون ہے؟ کافر لوگ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور الحمدللہ جو مومن ہیں بڑے سے بڑے گنہگار ہیں مگر نہ وہ کفر کرتے اور نہ قرآن کا انکار کرتے، نہ وہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور نہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ مومن کتنا بھی بڑا گنہگار ہو وہ دونوں چیز نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے وہ مومن رہ ہی نہیں جاتا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ تو خلود فی النار کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے سزا کے طور پر جیل کی شکل میں بندہ کچھ دن کے لیے جہنم میں جائے گا، پھر رسول پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے نکال دے گا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں رکوع پوری ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب اگلی رکوع پھر اگلے ہفتے شروع کریں گے، یہاں سے پھر اب یہ دوسرا بیان چلے گا، سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کافی بیان، یہ دوسرا بیان چل گیا، اب یہاں سے جو اگلا بیان جو چلے گا کس کا چلے گا؟ بنی اسرائیل کا۔ اب یہ لمبا بیان ہے بہت، یہ جائے گا آخری رکوع تک پارے کی، لمبا بیان چلے گا۔ اس میں بنی اسرائیل جو ہیں یعنی یہودی بنی اسرائیل، ان سب کا بیان لمبا چلے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپن پھر تفصیل سے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ بہت دلچسپ بیان بھی ہوتا ہے وہ۔ تو یہیں پر یہ آیت کو آج درس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔